فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع قرآن کریم کی تلاوت کا حق۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اور وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 121۔ آج کی غور طلب بات جس پر میرا فوکس ہے وہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ اس آیت کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً پہلا، خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں۔ جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، اور جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اور کلام الہی میں تحریف نہیں کرتے جیسے کہ دوسرے یہودی کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو بتلاتے ہیں، اس کی کوئی بات بھی چھپاتے نہیں ہیں۔ نمبر 4، اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں، متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں علماء سے حل کروا لیتے ہیں۔ نمبر 5، اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں۔ فتح القدیر۔ حق کی تلاوت میں سارے ہی مفہوم پائے جاتے ہیں، یہ سب مفہوم اس کے ایک جملے میں داخل ہیں، اور ہدایت ایسے ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو ان تمام باتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا بہت حکم آیا ہے۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، یاد کرنے یا غور و فکر کرنے اور تفسیر و ترجمہ وغیرہ کی مشغولیت اور مصروفیت نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا، یعنی ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہ ملی، تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو دعائیں اور حاجتیں مانگنے والوں کو دیتا ہوں، یعنی اس کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری کر دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کلام کو اور تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن کو سیکھو اور اس کا علم حاصل کرو اور اس کو پڑھو اور پڑھاؤ، اس لیے کہ قرآن کی مثال اس شخص کے حق میں جس نے قرآن سیکھا، یعنی اس کا علم حاصل کیا، پھر اس کو پڑھا، پڑھایا بھی اور اس پر عمل بھی کیا، خاص طور پہ تہجد کی نماز میں پڑھا، ایسا ہے جیسے مشک کی بھری ہوئی تھیلی اس کی مہک ہر جگہ پہنچتی ہو۔ اور اس شخص کے حق میں جو قرآن سیکھتا تو ہے اور اس کا علم بھی حاصل کرتا ہے، مگر رات کو غافل پڑا سوتا رہتا ہے، نہ تہجد میں قرآن پڑھتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، حالانکہ اس کے دل کے اندر قرآن موجود ہے، محفوظ ہے، ایسے ہے جیسے مشک کی بھری ہوئی تھیلی جس کا منہ کس کر بند کر دیا گیا ہو۔ قرآن مجید قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے، یعنی عذاب قبر کے لیے، تو تلاوت قرآن اسے روک دیتی ہے۔ جب فرشتہ اس کے سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے، اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کے جانا
اسے دور کر دیتا ہے۔ یعنی انسان پاؤں سے جو نیکی کے کاموں کی طرف چل کر جاتا ہے تو وہ نیکیاں برائیوں کی سزا سے ہٹا دیتی ہیں۔ قیامت کے دن قرآن مجید انسان کی شکل میں آئے گا۔ ابن برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اپنے پڑھنے والے سے کہے گا، میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا جیسے تراویح وغیرہ پڑھنے میں، اور دن میں تجھے پیاسا رکھا کیونکہ تلاوت کرتے وقت انسان کو پیاس بھی لگتی ہے۔ قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کر آئے گا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا۔ یعنی جو لوگ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں وہ ان کی سفارش کرے گا۔ قرآن مجید سے دلچسپی۔ قرآن مجید سے ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہو، ہمیں اتنی دلچسپی ہو کہ یہ ہماری تمام تر توجہات کا مرکز بن جائے، ہماری اولین ترجیح یہی ہو، خواہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہم روزانہ باقاعدگی سے اس کی تلاوت کریں، ہم کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، اس کے لیے ہر حال میں وقت نکالیں۔ یاد رہے کہ مطالعہ قرآن کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلی کی رفتار تیز نہیں ہوتی، یہ تبدیلی بتدریج یعنی آہستہ آہستہ آتی ہے۔ مطالعہ قرآن کا عمل تب ہی ثمر آور بنتا ہے جب اسے تسلسل اور دوام کے ساتھ کیا جائے، اس لیے کہ ہمارا ایک دن بھی قرآن عظیم الشان کی زیارت تو ملاقات کے بغیر نہ گزرے۔ ہم جتنا قرآن کو وقت دیں گے اتنا ہی وہ ہمیں فائدہ دے گا۔ جو خوش نصیب دن میں کئی بار قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں وہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ یہ سمجھ کر بھی کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا پڑھنے والے سے براہ راست خطاب ہے، اور انسان کی دنیا و آخرت کی سعادت کی کنجی یہی کتاب ہے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میری قبر میں، اے اللہ قرآن کی وجہ سے مجھ پر رحم کر اور اس کو میرے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کرا دینا، اور وہ کچھ مجھے سکھا دے جو مجھے معلوم نہیں، اور دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق دے اور اس کو میرے لیے دلیل بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔